اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے، تعرفو الیہ فی الرخاء، تم اللہ کو پہچاننا. اللہ کا انداز دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اللہ کو پہچاننا، بھولنا نہیں. کب؟ فی الرخاء، خوشحالی کے دنوں میں. خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو پہچاننا. اللہ کے نبی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یعرفک فی الشدہ، اللہ تمہیں پہچانے گا تمہاری مصیبتوں میں. کیا رہ گیا؟ دو الفاظ، دریا کو کوزے میں بند کر دیا. دعا کے حوالے سے پہلی لاشعوری غلطی، اسباب، امکانات اور ریسورسز کی موجودگی میں بڑے اسباب ہیں، بڑے امکانات ہیں، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، چاروں طرف سے، ہر طرف سے خوشحالی ہی خوشحالی ہے، فراغی ہی فراغی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو اس وقت انسان ایک بہت بڑی لاشعوری غلطی کرتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ دعا کرنے سے غافل ہو جاتا ہے. اور اگر مانگتا بھی ہے تو سرسری انداز میں، اس کے مانگنے میں طلب نہیں ہوتی، اس کے مانگنے میں جستجو نہیں ہوتی، اس کے مانگنے میں عاجزی نہیں ہوتی، انکساری نہیں ہوتی، اس کے مانگنے میں جھکنا نہیں ہوتا. بس فارمیلٹی کے طور پہ ہاتھ اٹھائے، دعا پڑھی، دعا ہو گئی. تو اس دعا کو دعا نہیں کہتے. اور یہ اللہ سے نہ مانگنا کتنا بڑا جرم ہے. فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ہم ایسے لوگوں کو جو متکبرانہ انداز کے ساتھ، یہ قرآن نے اس کو تکبر کہا ہے، اللہ سے نہ مانگنا اس کو تکبر کہا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ہم ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ذلیل اور رسوا کر کے داخل کریں گے. اس کو اللہ کے قرآن نے تکبر کہا ہے. اور یہ انسان کا بہت نہ مانگنے والا بہت بھیانک رویہ ہے. اور اس رویے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. سورۃ یونس فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب ہم کسی انسان پر کوئی وبا، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی دباؤ، کوئی عذاب، کوئی نقصان بھیجتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، تو اب اس کا کیا انداز ہوتا ہے؟ دعانا، وہ ہم سے مانگنے لگتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے دعانا، وہ ہم سے مانگنے لگتا ہے. اس کا مانگنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ لِجَنبِهِ، لیٹا ہے تب بھی، او قائدن، بیٹھا ہے تب بھی، او قائما، کھڑا ہے تب بھی. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّ، اور جب ہم اس کی وہ بیماری، وہ بدحالی، وہ ٹینشن، وہ مصیبت، وہ پریشانی، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّ، جب دور کر دیتے ہیں، مرّا، یہ گزرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ گزرتا ہے. مرّا كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، اور ایسے گزرتا ہے جیسے اس نے تو ہم سے کبھی رابطہ کیا ہی نہیں تھا.
یہ انسان کا رویہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے. مرہ زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے یہ کبھی پھنسا ہی نہیں تھا, اس نے کبھی ہم سے رجوع کیا ہی نہیں تھا. قرآن مجید کا ایک اور مقام, میں بالکل ٹو دی پوائنٹ ترجمہ اور کم تشریح کے ساتھ اپنی بات کو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں. ایک اور مقام قرآن مجید کا, اور جب ہم کسی انسان پر انعامات نازل کرتے ہیں, یہ اللہ کہہ رہا ہے, جب انعامات کی, اکرامات کی, اس کی عطاؤں کی, اس کی نوال کی, اس کی بخششوں کی, اس کی رحمتوں کی, اس کی برکتوں کی جب بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ کیا کرتا ہے؟ اعراضا, یہ ہم سے اعراض کرتا ہے. وَنَعَا بِجَانِبِي, ترجمہ اس کا بڑا پیارا ہے. وَنَعَا بِجَانِبِي, اللہ کہہ رہا ہے اور ہم سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. کون؟ جس پر انعامات کی, اکرامات کی, رحمتوں کی, بخششوں کی جب بارش ہو رہی ہوتی ہے ہم سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. یہ انسان کا رویہ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب کسی وقت ہم اس پر کوئی وبا, کوئی بیماری, کوئی نقصان, کوئی ضرر بھیج دیں, کوئی نقصان بھیج دیں, فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, تو اس کی لمبی چوڑی دعائیں شروع ہو جاتی, آدھا گھنٹہ. یا اللہ پریشان ہوں, بہت مصیبت میں ہوں, بہت پریشانی میں ہوں, بہت ٹینشن میں, آدھا گھنٹہ. ظالم اس سے پہلے سویا ہوا تھا. مسند احمد کی ایک حدیث سنیے, بہت اہم حدیث ہے, بہت توجہ کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, تعرف الیہ فی الرخاء, تعرف الیہ فی الرخاء, تم اللہ کو پہچاننا. اللہ کا انداز دیکھیے, اللہ کے نبی نے فرمایا تم اللہ کو پہچاننا, بھولنا نہیں. کب؟ پھر رخا, خوشحالی کے دنوں میں. خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو پہچاننا. اللہ کے نبی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یعرفک فی الشدہ, اللہ تمہیں پہچانے گا تمہاری مصیبتوں میں. کیا رہ گیا؟ دو الفاظ, دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اگر چاہتے ہو تکلیفیں آئیں, بیماریاں آئیں, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, ٹینشنیں آئیں, اور کوئی ایسی بیماری آ جائے جو لا علاج ہو, تو تم اللہ کو پہچانتے رہو. کب؟ پھر رخا, خوشحالی کے دنوں میں. اللہ تمہیں پہچانے گا. یعرفک فی الشدہ, تمہاری مصیبتوں میں. ایک اور حدیث, اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ, یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے, صحیح حدیث. من سرہ, جس کو یہ بات پسند ہو. سرہ سرور سے نکلا ہے. سرور کہتے ہیں اچھا لگنا, مزہ آ جانا, خوش ہو جانا. من سرہ, جس کو یہ بات پسند ہو, جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو. کیا بات؟ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد, کہ اللہ اس کی دعاؤں کو تکلیفوں میں سن لیا کرے, پریشانیوں میں سن لیا کرے, مصیبتوں میں سن لیا کرے. تو اس کو ایک کام کرنا چاہیے. کام کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ, وہ اپنی دعاؤں کو بڑھا لے.
یہاں حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فَلْيُكْثِرْ، اپنی دعاؤں کو بڑھا لے اللہ سے. پھر رخا، کب؟ خوشحالی کے دنوں میں. ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے دعا زیادہ کرنا، دونوں میں فرق ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو پھر رخا، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاء، اپنی دعاؤں کو خوشحالی کے دنوں میں بڑھا. خوشحالی کے دنوں میں اللہ سے نہ مانگنا، یہ اللہ کے قرآن نے اس کو تکبر کہا ہے. یہ پہلی لاشعوری غلطی جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور امید ہے انشاءاللہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا.